کم سے کم قرآن مقدس کا ایک صفحہ ہی پڑھ کر سویا کریں، عادت بنائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، ہر سال یہ پیغام دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر محفلوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ پیغام دیا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے۔ مانیے نزول قرآن ابھی بھی بند نہیں ہوا، ابھی بھی وہ جاری ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن میں آج بھی غور کرنے بیٹھے تو قدرت کی طرف سے اب بھی اس کا فیضان انسان کے دل پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، یہ کسی کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب کے لیے۔ مانیے قرآن آج بھی دلوں پہ نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ تیجے پہ پڑھی جانے والی کتاب، 40 سے پڑھی جانے والی کتاب، بیٹی کے جہیز میں دی جانے والی کتاب، اور جھگڑے کے اندر جس کی قسم کھائی جائے وہ کتاب۔ لا قرآن، ممبر پہ چل کے قرآن اٹھا، یہ ہے۔ سیاسی لیڈران اسٹیج پہ کہتے ہیں تو اس سے کہو کہ وہ ممبر پہ چڑھ کے قرآن اٹھائیں، جھگڑے والے راستے میں کہتے ہیں ممبر پہ چڑھ کے اس کو وہ لوگ قرآن اٹھائیں۔ او ممبر پہ قرآن اٹھانے والوں، قرآن پڑھنے کے لیے کتنی بار اٹھائے یہ بتا، قرآن پڑھنے کے لیے کتنی بار اٹھائے یہ بتا۔ قرآن قسم کے لیے رہ گیا، قرآن جہیز کے لیے رہ گیا، قرآن صرف تیجی اور 40ویں کے لیے رہ گیا۔ کتاب کس لیے آئی تھی، اس کو کیا کر دیا؟ میں منکر نہیں ہوں، بالکل قرآن سے ایصال ثواب کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن صرف قرآن خانیوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مقدس سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یہ منشور ہے۔ جس دن مسلمان نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں یوں تھام لیا کہ یہ قرآن میری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے، جیسے صحابہ نے تھاما تھا، اللہ نے جیسے ان بوریا نشینوں کو کائنات کا امام بنا دیا تھا، آج بھی اللہ تمہیں امامت عطا فرمائے۔ قرآن کو منشور سمجھ کر تو دیکھو، قرآن کسی چیز کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ پہلی خاص بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اٹھائیے قرآن، بس تھوڑی سی بات کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ حیران ہے طالب علم قرآن کا، یہ وضاحت کیوں نہیں کرتا؟ یہ وضاحت، پہلی بات یہ وضاحت ہوگی جس بھی بات کی تو کتاب کا حجم بڑھے گا، ایک بات ہے نا۔ اور دوسری بات، جب خود ہی وضاحت ہوگی تو پھر کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو قرآن نے اشارے دے کر آگے اس لیے بڑھ گیا کہ صرف قرآن نہیں آیا بلکہ ساتھ میں صاحب قرآن بھی تشریف لائے۔ تو قرآن نے وضاحت نہ کر کے بتا دیا کہ ہم اشارے دے رہے ہیں، اب اس کی وضاحت سمجھنا ہے تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ جاؤ۔ یعنی محتاج بنا دیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، خود بیٹھ کر کے یہ نہیں کہ ہم وہاں کہاں جائیں، کہ نہیں، ہم اشارے دے رہے ہیں، اجمال دے رہے ہیں، اب اس کی تفصیل چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر جاؤ۔ اسی لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی، لیکن کتاب آئی، نور بھی آیا ساتھ میں، تو ان کے پاس جاؤ۔ اسی لیے تفصیل سمجھنے کے لیے صحابہ بارگاہ رسالت میں جاتے، آج بھی تفصیل سمجھنا ہے تو قرآن اشارے دے کے آگے بڑھتا ہے۔